بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسے ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بوکھلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھندا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کے در کان نمک رفت نمک شد کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں ہی گاڑ آیا تھا۔ اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی اسٹیفسن مجھے پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا تھا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفے کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اڑتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتی۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکایک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی سکول نہ تھا۔ پرائمری سکول 5 میل دور تھا، مڈل سکول 11 میل اور ہائی سکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا۔ چنانچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے۔ انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں تھی بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، 7 سمندر پار نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ ان کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو ان سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔
ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلمانہ نے ریاست کے افق پر دو نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھے، لیکن جیسے جیسے بر صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحرخیز، عبادت گزار اور قلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانہ نے کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا صحرا سب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں 2 بار جیل جانا پڑا۔ سچی بات 2 ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے قند۔ حال کی حقیقت کو مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو وہ صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا، یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوشنما داڑھی تھی اور گلے میں لہن داؤدی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا لیکن درپردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہے دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اکتل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے امپورٹڈ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ الاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انند بھون الہ آباد اور واردہ جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ دھرمی، برخود غلط انانیت اور ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی قلابازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی قلعی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کی دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر وشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے اور اس کے پاؤں کا دھون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹیسین کی ہم صفت تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہتے انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔
ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی ان کے حقوق اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے میڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سراہنے رکھ لیتے تھے اور بان کی کھری چارپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیص اتار دیتے تھے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھی تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیص کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھانا ہوتا تھا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا تھا، وہ بے تکان بولتے جاتے تھے، میں اپنی ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں، بر صغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کے تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کی اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے تو میں کچھ جھیمتا سا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا اور کنکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تھا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا تھا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کر دیں۔ پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔ سن 1936 کی بات ہے۔ تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ چرچا عام ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشہ خانے سے انہیں 1000 روپے کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کر دیا۔ تھا یہ اللہ کا فرما کہ شکوائے پرویز، 2 قلندر کو کہیں اس کی ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات، میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش، کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات۔ اصل وجہ تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔
प्रिंसिपल के नाम दूसरा खत कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के एडीसी की जानिब से था। उसमें हुक्म था कि अज़रुए अल्तफ़ात खुसरवाना हिज हाइनेस ने मुझे चाय पर मदऊ फरमाया है। प्रिंसिपल को हिदायत की जाती है कि वो मुझे सरकार की हुजूरी के आदाब समझाकर मुकर्ररा वक्त पर राजमहल हाजिर हो जाने की ताकीद करें। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी वजाहत से मुझे महाराजा की बारगाह में हाजिरी और गुफ्तगू के तौर तरीके सिखाए, और जब वो रोज़े सईद तुलू हुआ तो मैं बड़े एहतमाम से सूट बूट पहनकर शाम के 4 बजे महाराजा पैलेस पहुंच गया। वहां पर एक साहब ने, जो ड्योढ़ी वजीर कहलाते थे, मुझे असर नौ महाराजा की सरकार में पेश होने के आदाब समझाए और एक आरास्ता वेटिंग रूम में बिठा दिया, जहां 10-12 आदमी दरबारी लिबास पहने चंद परी चेहरों के साथ पहले से बैठे थे। मालूम हुआ कि कोई सुबह के 9 बजे से बारियाबी का मुंतजर बैठा है, कोई 10 बजे से, लेकिन सरकार ने अभी तक याद नहीं फरमाया। मैंने 1 घंटा इंतजार करने के बाद कुछ बेसब्री दिखाई तो ड्योढ़ी वजीर गुस्से से बोले कि मियां, तुम किस खेत की मूली हो? ये दूसरे हजरात जो यहाँ बैठे हैं सब कुर्सी नशीन दरबारी हैं। ये आरास्ता पैरास्ता खवातीन सरकार की मंजूर नजर हैं। 3-4 दिन से ये हो रहा है कि ये सब सुबह सवेरे यहाँ आकर बैठ जाते हैं और शाम तक इंतजार करके हंसी खुशी वापस चले जाते हैं। तुम भी चुपके से बैठे रहो। मैं घंटा भर और चुपके से बैठा रहा। उसके बाद अपनी खुदी को थोड़ा सा बुलंद किया और ड्योढ़ी वजीर को बरमला कह दिया कि महाराजा साहब से मिलने की दरखास्त मैंने नहीं की, उन्होंने खुद मुझे चाय पर मदऊ किया है। अब अगर उन्हें फुर्सत नहीं तो मैं चलता हूँ। ड्योढ़ी वजीर साहब मजबूर होकर खालिस डोगरी जुबान में बज़ाहिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते, लेकिन हकीकतन मुझे गालियां देते अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद 2 एडीसी आए और मुझे कशां राजमहल के एक अंदरूनी बरामदे में ले गए। वहाँ अनवाओ अक़साम की वर्दियां ज़ेबेतन किए बैरों, बटलरों और दरबारियों का हुजूम एक सोफे के गिर्द दस्त बस्ता इस्तादा था। सोफे पर हिज हाइनेस राज राजेश्वर महाराज अधिराज श्री महाराजा हरि सिंह बहादुर इंदर महिंदर सिपहरे सल्तनत इंग्लिशिया GCIE KCVO नडाल भैंसे की तरह ऊंधे पड़े थे। उनके जिस्म का गोश्त पोस्त सोफे पर यूं बिखरा हुआ था जैसे गंदे कपड़ों से भरा हुआ सूटकेस तेज रफ्तार गाड़ी से बाहर गिरकर फट गया हो। महाराजा हरि सिंह रात भर शराब के साथ कच्चे और पक्के गोश्त का शगल फरमाते थे और दिन भर वेद, हकीम और डॉक्टर उनके लिए कुश्तों के पुश्ते लगाकर उन्हें अगली शब के लिए ताज़ा दम करते रहते थे। चुनाचे उस वक्त भी चंद औरतें और मर्द उनके आसाए रईसा और गरीबा की खफी और जली मालिश करने में मसरूफ थे। महाराजा की आंखें कुछ खुली और कुछ बंद थीं और उनके कोनों में गीद गंदे बेरोजे की तरह तय दर तय जम रही थी। एक एडीसी ने मुझे धकेल कर महाराजा की सरकार में पेश किया। दूसरे एडीसी ने मेरा हाथ पकड़कर महाराजा के दस्ते मुबारक के साथ हल्के से रगड़ दिया। हाथ मिलाने की इस रस्म में वो कैफियत थी जो मेंढक के लजलजे पेट को हथेली पर रखकर पैदा होती है। इस तारुफ के बाद महाराजा बहादुर के नरखरे से गट गट की कुछ आवाजें बरामद हुई, जिनमें दरियाफ्त फरमा रहे थे कि यह शख्स कौन है और यहाँ क्यों आया है। एडीसी ने कमाल अदब से इत्तला दी कि सरकार ये वही शख्स है जिसके इनाम जीतने का अखबार में पढ़कर हुजूर ने बतौर रियाया परवरी और करम गस्तरी चाय पर मदऊ फरमाया था। महाराजा बहादुर ने बसद इस्तगना और दरिया दिली हाथ के इशारे से एक बैरे को हुक्म दिया कि ले जाओ इसे, पिलाओ चाय वाय, कुछ पेस्ट्री वेस्ट्री भी। गुनूदगी के मारे महाराजा साहब अपना फिक्रा भी पूरा न कर पाए और 2-3 बैरे मेरे तरफ यूं लपके जैसे वो मेरी मुश्कें कसकर चाय पिलाने ले जाएंगे। उसी रोज मैंने अपने दिल में ये अज़्म बिलजज़म कर लिया कि मैं किसी सूरत में कभी रियासत कश्मीर की मुलाजिमत इख्तियार ना करूंगा। चुनाचे BSc करते ही जब मुझे स्टेट गवर्नमेंट से इंग्लिस्तान जाकर फॉरेस्ट्री की तालीम हासिल करने का वजीफा पेश हुआ तो मैंने बड़ी बेएतनाई से उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर MA अंग्रेजी का दाखिला ले लिया। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के 4 साल अंग्रेजी का भूत मेरे सर पर बुरी तरह सवार रहा। अगरचे कॉलेज मैगजीन तवी के उर्दू सेक्शन की इदारत मेरे सपुर्द थी, ताहम उर्दू तक भी मेरी रसाई बाजुबान अंग्रेजी ही होती थी। उस जमाने में मुझे हर चीज पहले इंग्लिश में सूझती थी और मैं उसका तर्जमा करके उर्दू के कालिब में डालता था। केट्स की चंद नज़मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। ए बाद मगरिब मौलाना सलाहुद्दीन अहमद साहब को भी पसंद आई। उन्होंने इसे अदबी दुनिया में शाया फरमाया। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर से एक रिसाला जावेद जारी हुआ था। उसके एक शुमारे में सुहाग गीत वाली नज्म फिराक गोरखपुरी के नाम से छपी देखी। मेरे लिए तो ये बात बाइसे फख्र थी कि मेरी कोई चीज गलती से भी फिराक जैसे अजीम शायर के नाम लग सकती है, लेकिन अगर उनके इल्म में ये चीज आ गई होती तो वो जरूर इसे अपनी तौहीन करार देते। शैले की ऑडिट टू द वेस्ट विंड का तर्जमा। लाई है मगरबी घटा फसले खिजां का काफिला, रंज भी गम भी खार भी बादाए बेखुमार भी, तेरे शरारे सोच से फूल चमन में जल उठे, तेरे ही ऐश खार से सीनाए गुल फिगार भी, तेरी हयात में निहाम माना के है खिजां की जाम,
تیری ہی گود میں جواں پل کے ہوئی بہار بھی، پیدا ہوئے تھے برگ و گل ایک ہی رات کے لیے، تو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لیے، تیرے خرام ناز سے پیدا ایک اضطراب ہے، بحر میں بر میں باغ میں دشت میں کوہسار میں، دامن تار میں نہاں تیرے ہیں لاکھ آندھیاں، جیسے نہاں ہو بجلیاں گیسوئے تابدار میں، گردش ماہ و سال کو منزل کارواں ہے تو، تیرا و تار رات کی آخری داستاں ہے تو، نالائے جوش تھا خاموش کس نے کیا ہے پرخروش، بحر کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب سے، زلفیں عروس باغ کی تو نے صبا بکھیر دی، سینہ آب کو نئے داغ دیے حباب سے، تیری نوائے پر علم تیری صدائے رنج و غم، تیری ندائے زیر و بم پھیلی ہوئی ہے یم بیم، میرا چمن اجڑ گیا باد صبا تو کیا ہوا، میرا چمن اجڑ گیا باد صبا تو کیا ہوا، تو اور میں تو ایک ہیں درد بھری صفات میں، گیت ہیں ہار جیت کے بھولی ہوئی پریت کے، دونوں کی راگنی ہے غم کارگہے حیات میں، میرے صدائے ہاؤ ہو لے جا صبا مثال بو، جا کے سنا دے کو بکو عرصہ کائنات میں، رنگے خزانے لے لیے باغ میں برگ و بار کے، بلبلے نیم جان رو آتے ہیں دن بہار کے۔ پھر سہاگ گیت شیلے کے برائڈل سانگ سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ رات جلا دے جلدی جلدی دیپک مالا تاروں کی تو، بھر بھر تھال لٹا دے موتی جھولی میں گلزاروں کی تو، چاند کی کرنوں کو بن بن کر سندر صورت سیج بجھا دے، دکھ داتا ہے دن کی اگنی سورج دیو کی جوت بجھا دے، آجا سندر سپنوں والی جھوٹے ہیلے اور بہانے، رات کے گھونگٹ میں کیا ہوگا آئے کوئی یہ کیا جانے، جاری سکھی آکاش کے تارے آج تیرے رکھوالے ہوں گے، سکھ سنگت کی ریت منانے جھوم جھوم متوالے ہوں گے، پریم کی اونچ اور نیچ سے تھک کر پیاری سکھی جب تو سو جائے، سندر سندر کومل کومل ٹھنڈے سپنوں میں کھو جائے، رہ رہ کر یوں ڈرتا ہے من تو اپنی ہے وہ بیگانی، رات کے گھونگٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے، رات کا پل پل بڑھتا جائے دن کی گھڑیاں سوتی جائیں، اونچے نیچے پربت میں سورج کی کرنیں کھوتی جائیں، کوند کوند کے بجلی جیسے کالی بدلی میں کھو جائے، جیسے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے، جاری سکھی پر تیرا جانا دل ہی نہ مانے دل ہی نہ مانے، رات کے گھونگٹ میں کیا ہوگا ہائے کوئی یہ کیا جانے، نیند کے معنی نیند بھلا دیں، پریم کا ساگر جب لہرائے، من کا راگی من مندر میں میٹھی میٹھی تان اڑائے، جیسے من کی پینگ بڑھا کر چنچل آشا جھولا جھولے، یا جیسے رت آئے بسنتی کھیت کھیت میں سرسوں پھولے، روٹ روٹ کے بیٹھے کوئی ڈھونڈے چور، رات کے گھونگٹ میں کیا ہوگا کوئی یہ کیا جانے۔